اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج صبح میں ایک مختصر سا پیغام دوں گی جو ہر کوئی سمجھ سکے گا۔ کسی کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ شاید آپ اسے پسند نہ کریں، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آج میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں، کیونکہ یہ واقعی میری بھی مدد کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم جو بھی پیغام سنیں وہ نیا ہی ہو، بلکہ اسے وقت کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ اس وقت کے لیے پیغام ہے جسے میں نے ترقی کے لیے تیار ہوں کا نام دیا ہے۔ آپ میں سے کتنے ترقی کو پسند کرتے ہیں؟ اچھا، لیکن پیغام اصل میں شکایت نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ میں نے اسے اس مضمون کے پیچھے چھپایا ہے کیونکہ اگر کوئی اس کی کاپی خریدنا چاہتا ہو لیکن اگر مضمون ہو کہ شکایت نہ کرے تو آپ اسے نہیں خریدیں گے۔ اگر میں شکایت نہ کرنے پر کتاب لکھتی تو یہ صرف وقت کا ضیاع ہوتا، لیکن میں نے یہ لکھا ہے کہ ترقی کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کتنے خوش ہوئے جب میں نے کہا کہ میں ترقی کے لیے تیاری پر سکھاؤں گی۔ اس لیے میں اپنے اس سال کے جرنل میں سے کچھ بتا کر کہ یہ پیغام شروع کروں گی، اور 22 جنوری کو ایک لفظ شکایت میرے دل میں آیا اور میں نے وہ لفظ لکھا، یعنی شکایت، اور خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ شکایت کرنے سے خبردار رہو، یہ تمہاری حفاظتی دیوار کو کمزور کرتا ہے۔ فرشتے خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ خدا کے کلام کا اقرار کرو، ان سے مزید مدد کا تجربہ کرو۔ تعریف و تمجید اور شکر گزاری ہمیں مضبوط بناتے اور روح القدس اور فرشتوں کی مدد کا راستہ کھولتے ہیں۔ جب خدا مجھے اس طرح سے یاد دہانی کراتا ہے تو میں ہمیشہ خوش ہوا کرتی ہوں، کیونکہ جب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو شکایت ایسی چیز ہے جو خود بخود ہی دل میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم شکایتیں نہیں کریں گے تو ہم کسی مقصد کے تحت ہی ایسا کریں گے۔ ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکایت نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں؟ اور ایسا نہیں کہ کوئی شکایت کرنے کی بات ہے ہی نہیں، میرا مطلب ہے ہمارے پاس لا تعداد وجوہات ہیں جن کے بارے میں ہم شکایت کر سکتے ہیں، غالباً روز ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ شکایت کرنا کس قدر خطرناک ہے۔ کیا میں یہ کہتے ہوئے شروع کر سکتی ہوں کہ ترقی کے سفر میں آپ شکایت نہیں کریں گے؟ یہ نہیں کہ آپ اسے کیسے پائیں گے۔ جی 3 دن بعد 25 جنوری کو میں نے لکھا، دراصل 26 جنوری کو، کل جب میں چہل قدمی کر رہی تھی خدا نے میرے دل میں یہ لفظ ترقی ڈالا۔ یہ میرے اندر آگ کی طرح آیا۔ میرا ایمان ہے اور میں نبوتی اقرار کرتی ہوں کہ ہماری منسٹری اور زندگیوں میں ترقی ہوگی، اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو کہ اس منسٹری میں شامل ہے۔ ہر حصے میں ترقی، روحیں بچیں گی، تخلیقی کام، قوت، جوش، زیادہ خوشی اور ہنسی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس سال زیادہ سے زیادہ ہنسوں گی۔ مالی ترقی، اچھی صحت، اطمینان، حمایت، اور مجھے ایک لمبی فہرست ملی، لیکن میں نے یہ جانا اور ایمان لائی کہ خدا نے پہلے سے کہیں زیادہ شکایت نہ کرنے پر محتاط رہنے کے لیے کلام کیا، اور اب میں اپنے آپ کو ایک بڑا شکایت کرنے والا نہیں سمجھتی، جبکہ پہلے میں ایسی ہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خدا یہ سکھاتا رہا اور تھوڑا تنبیہ کرتا رہا۔ میں خود ہی عمل مکمل نہیں کرتی تھی، کیونکہ جب بھی اس سے نکلنا شروع کرتی تو تھوڑا اور برا رویہ اور مزید بڑبڑ کرنا شروع کرتی۔ میں شکایت نہ کرنے پر تازہ کلام حاصل کروں گی، لہٰذا آج کتنے اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مدد ہو۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس عمارت میں کوئی شخص ہاتھ بلند نہ کرے، آمین، کیونکہ دنیا میں یہ سب سے آسان ترین کام ہے۔ اس لیے میں نے جانا کہ خدا نے مجھ سے شکایت نہ کرنے پر کلام کیا، کیونکہ وہ ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، وہ ہم سب کو بڑھانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ترقی کے سفر میں میں شکایت نہیں کروں گی۔ جتنا زیادہ میں شکر گزار ہوں گی اتنی ہی زیادہ خدا میری زندگی میں ترقی لائے گا۔ زبور 103:20۔ خداوند اس کلام کے لیے تیرا شکر ہو، اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ لہٰذا 103 زبور کے مطابق فرشتوں نے خداوند کی آواز سنی۔ آپ میں سے کتنے بائبل میں سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ کلام کے مطابق آپ کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں؟
حفاظت کرنے والے فرشتے. میرا ایمان ہے کہ یہ جگہ فرشتوں سے بھری ہوئی ہے. میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہر جگہ ہے. میرے خیال میں بعض دفعہ ہمیں اس بات پر زیادہ سوچنا چاہیے. لہٰذا خدا کے کلام کا اقرار کر کے اور شکر گزار اور تابعدار ہو کر ہم اپنی زندگی میں ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور دراصل جب ہم ہر چیز کے بارے میں بڑبڑاتے اور شکایت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کو روکتے ہیں. لہٰذا میں خدا کے کلام کا اقرار کرنے پر مضبوط ایمان رکھتی ہوں. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کو بتا سکوں کہ خدا کے کلام کا اپنی زندگی، خاندان اور منسٹری پر اقرار کرنے سے کتنے سال مجھے اس سے بہت مدد ملتی رہی. میرا مطلب کہ جب میں نے فضول بیٹھ کر اپنے احساسات پر بولنے کے بجائے خدا کے کلام کو بولنا اور اس کا اقرار کرنا شروع کیا تو نتائج بہت ہی حیرت انگیز رہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا. بعض دفعہ تو میں اپنے احساسات کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتی کیونکہ ایسی ہی تھی. لیکن گزشتہ سالوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی تک سیکھ رہی ہوں، کیونکہ بہت سال پہلے خدا نے شکایت کرنے کے بارے میں میرے اندر حقیقی اور تعظیماً خوف ڈالا. اس لیے میں یہ کہوں گی کہ میرا ایمان ہے کہ شکایت کرنا گناہ ہے. ہم تھوڑا انتظار کریں تاکہ یہ بات ہمارے اندر سرایت کر جائے. کچھ ایسی چیزیں جن سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اچھا تو یہ گناہ کس طرح ہے؟ میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں. بائبل کہتی ہے کہ جو ایمان سے نہیں وہ گناہ ہے، اور ہم شکایت نہیں کرتے. ہم خدا سے یہ توقع نہیں کرتے کہ ہماری شکایات کا جواب دے. بہت سال پہلے خدا نے جو کلام مجھ سے کیا تھا یہ وہی کلام ہے جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں. جوائس، اگر تم کسی چیز کے بارے میں شکایت کرو گی تو اس کے بارے میں دعا کرنے کی کوشش نہ کرنا. تالیاں بجائیں، تالیاں اگر بجانا چاہتے ہیں. اس بارے میں سوچیں، اگر ہم کسی چیز کے بارے میں شکایت کریں گے تو پھر اس کے بارے میں دعا کرنے کی زحمت نہ کریں. فلپیوں 4:6 کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں، یعنی ہر طرح کے حالات و واقعات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. یہ نہیں لکھا کہ شکایت کے ساتھ، بلکہ شکر گزاری کے ساتھ. پہلا تھسلنیکیوں 5:16 سے 19 آیت تک. ہر وقت خوش رہو، یعنی ہر وقت اپنے ایمان میں اور مسرور رہو. بلا ناغہ دعا کرو، یعنی ہر حالت میں دعا کرو. ہر بات میں شکر گزاری کرو، یعنی حالات کیسے بھی ہوں شکر گزاری کرتے رہو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. یہ خداوند کی مرضی ہے، خداوند کی یہی مرضی ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. میں ایمان رکھتی ہوں کہ بہت سال پہلے خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے. میں نہیں جانتی خدا مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے، میری زندگی کے لیے خدا کیا چاہتا ہے. اگر ہم صرف ان چیزوں سے شروع کریں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جیسے کہ ہر بات میں شکر گزار ہونا، تو ہمارا اس طرح کا رویہ خدا کے لیے دروازے کھولتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور طریقے کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نہیں جانتے ہیں کہ کسی صورتحال میں کیا کیا جائے تو جو جانتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر بات میں ہر حالت میں شکر گزار ہوں اور اسی حالت میں کچھ مثبت تلاش کر کے اسے بولنا شروع کریں. روح کو یعنی روح القدس کو نہ بجھاؤ. 19ویں آیت کہتی ہے روح القدس کو نہ بجھاؤ. اب وہ مکمل طور پر ایک نئے مضمون کی طرف آ جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہر بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. روح کو نہ بجھاؤ. جانتے ہیں کہ روح القدس کو بجھانے کا کیا مطلب ہے، یعنی اسے روکنا، دبانا یا مدھم کرنا. لہٰذا میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں کہ جب بھی میں شکایت کرتی ہوں تو روح القدس کو اپنی زندگی میں وہ کرنے سے روکتی ہوں جو وہ میری زندگی میں کرنا چاہتا ہے. اور شاید ساتھ کھڑے ہوئے فرشتے سوچتے ہوں کہ کاش کہ تم خاموش ہو جاؤ کیونکہ میں تمہاری مدد کی کوشش میں ہوں. آمین. جانتے ہیں جسم کے کام
شکایت کے بارے میں ایک دلچسپ بات ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ نے کبھی غور کیا، لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، بالکل اکیلے، تو شکایت نہیں کرتے. یہ تب ہی ہوتا ہے جب لوگ پاس ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کرے، جبکہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے ساتھ یہ تمام مسائل تھے، اور بڑے مسائل میں سے ایک یہ تھا کہ میں ہر وقت خود سے ہمدردی جتاتی رہتی تھی. میں خود پر افسوس کرتی کہ میں بچپن میں زیادتی کا شکار ہوئی. میں خود پر افسوس کرتی کہ مجھے کالج جانے کا موقع نہ مل سکا. میں خود سے ہمدردی کرتی کیونکہ میرا نظام ہضم آہستہ کام کرتا تھا. میں ایسا محسوس کرتی تھی. بہت سی وجوہات ہوتی تھیں جن کی وجہ سے میں خود پر افسوس کیا کرتی تھی. آمین. اور میں اداس رہتی. شاید کچھ برا چل رہا ہوتا تھا اور اس سے میں اداس ہوتی، اور میں چاہتی تھی کہ ڈیو مجھ سے ہمدردی کریں. اور مجھے یاد ہے کہ وہ میری طرف دیکھتے اور کہتے، میں تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کروں گا. تمہیں اس کی ضرورت نہیں. اور جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتے تھے، کیونکہ ہماری خود ترسی کی حالت میں جب تک کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے تو ہم کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتے اور اس حالت سے نہیں نکلتے، بلکہ کہیں کہ بے شک میرے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے، میں یسوع کے ذریعے اس پر غالب آ سکتی ہوں. اور اگر آپ میری بہت سی تعلیمات سنیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم ایک ہی وقت میں خود ترس اور مضبوط نہیں ہو سکتے. تو میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب میں کمرے میں اکیلی ہوتی تو میں کوئی رونا دھونا یا شکایت نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی اندر آ جاتا تو گزشتہ صبح میں ٹریڈ مل پر تھی. میں بائک پر بھی تھی اور میں ٹریڈ مل پر بھی تھی. تقریباً 5 میل سفر کیا اور پسینے سے بھری تھی. میرا چہرہ سرخ اور دھڑکن تیز تھی اور میں صرف ورزش کر رہی تھی. ڈیو آئے اور میں نے دیکھا کہ وہ راستے میں ہیں، اور میں ایسے تھی. اور اب سنیں، خدا نے مجھے یہ احساس دلایا کہ تم اپنے بدن کے لیے خود پر توجہ مرکوز کروانا چاہتی ہو. صرف یہ کوشش کر رہی تھی کہ کوئی کہے، او ہو تم عظیم ہو، تم تو بہت محنت کر رہی ہو، تم قابل تعریف ہو. جی توجہ کریں کہ آپ نوٹ کریں گے کہ جب آپ کمرے میں اکیلے ہوں گے تو آپ نہ تو بڑبڑائیں گے اور نہ ہی شکایت کریں گے، لیکن جب کوئی نظر آتا ہے تو ایک نئی کہانی شروع. فلپیوں 2:14-15 آیت. مجھے یہ آیات بہت پسند ہے، بہت. سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. جی ہاں، سب کام. اس میں سب کام شامل ہیں. کیا آپ بغیر شکایت کے گھر کی صفائی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بغیر شکایت کے گھاس کاٹ سکتے ہیں؟ کیا آپ بغیر تکرار کے ٹریفک میں گاڑی چلا سکتے ہیں؟ کیا آپ زیادہ قیمتوں پر شکایت کیے بغیر سودا سلف لے سکتے ہیں؟ جی اب یہاں پر بہت خاموشی ہو گئی ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ شکایت کرنے پر کتاب کیوں نہیں بکتی. لیکن آج ہم شکایت پر بات نہیں کر رہے بلکہ ترقی کے لیے تیاری پر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس پر بہت پرجوش ہیں کہ ہم ترقی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ شکایت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا جہاں ہم ہونا چاہتے ہیں اس جگہ پہنچنے کے لیے شکایت نہ کرتے ہوئے ہم خود اپنی مدد کرنے کے لیے عقل مند ہوں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لفظ شکایت کا کیا مطلب ہے. لفظ شکایت کا ایک مطلب ہے ٹھہرے رہنا. میں ان سے بات کروں گی جو وہاں پیچھے ہیں. کیا آپ کو برا نہیں لگتا کہ جب آپ پیچھے ہوتے اور ہر کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے؟ میں آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہوں. آمین. رک جانا، پوری رات ٹھہرنا. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اسرائیلیوں نے شکایت کی تو بغیر کسی مقصد کے وہ 40 سال تک صحرا میں پھرتے رہے. صلیب پر یسوع نے خدا کی تعریف کی اور وہ مردوں میں سے جلایا گیا. اور اگر ہم اپنے دکھ کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں تو ہم شکایت کرنے سے نہیں بچ سکتے. کسی کو یسوع کے بارے میں یاد ہے کہ کیا وہ صلیب پر شکایت کر رہا تھا؟ یا کیا باغ گتسمنی میں شکایت کر رہا تھا؟ یا کسی بھی وقت جب اسے دھوکہ یا دکھ دیا گیا ہو یا برا بھلا کہا گیا؟ نہیں.
کبھی شکایت نہ کی. جاگو اور دعا کرو. سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، یعنی خدا سے شکایت کیے بغیر کیا کرو. ایک اور ترجمے میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا سے شکایت کیے بغیر. اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے خدا شکایت کو ذاتی طور پر لیتا ہے. آپ کہیں گے میں خدا سے شکایت نہیں کر رہی بلکہ میں اپنے حالات پر شکایت کر رہی ہوں. لیکن کیا ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے؟ لیکن ہم سمجھتے کہ میرے خیال میں وہ میری برکات پر اختیار رکھتا ہے، نہ کہ اس طرح کے حالات پر اختیار رکھتا ہے. یہ سب مجھے بہت پسند ہے تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر، یعنی بے الزام، بے گناہ، معصوم، پاک ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں، یعنی روحانی طور پر مردہ اور برگشتہ لوگوں سے نکل کر خدا کے لیے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. لہٰذا کیا میں اسے ٹھیک سمجھ رہی ہوں؟ کیا در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں نکلو گے تو شکایت بالکل نہیں کرو گے؟ کیا ایسا ہے؟ اگر آپ باہر نکلیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت بگاڑ ہے، تو کیا آپ بغیر شکایت کے سارا دن گزاریں گے کہ اس دنیا کی بڑھتی ہوئی تاریکی کے درمیان آپ نور کی طرح دکھائی دیں گے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو صرف ہم ہی کر سکتے ہیں؟ گزشتہ رات میں نے کہا تھا کہ تمام مسیحیوں کے ذمے کام ہے، اور اگر آپ تنخواہ کا دن دیکھنا چاہتے ہیں تو کام پر جانا ہوگا. جانتے ہیں کہ جب کھانے کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو لوگ اپنی نوکریوں، اپنے باس اور تنخواہ اور حالات پر شکایت کرتے ہیں. تو بغیر کوئی منادی کیے ان میں شامل نہ ہو کر آپ خدا کو ظاہر کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چیزیں کامل نہیں ہو سکتی، لیکن میں خوش ہوں کہ مجھے یہ نوکری ملی ہے، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس نوکری تک نہیں ہے. آمین. آپ انتہائی مذہبی شخص بنے بغیر چیزوں اور ماحول کو بدلتا دیکھ سکتے ہیں، جو بعض دفعہ لوگوں کو بھی بدلتا ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کی مانند نہ بنے کھڑے ہوں. لوگوں کو حیران کر دیں کہ آپ مختلف کیوں ہیں. انہیں یہ سوچنے پر مجبور کریں کہ آپ خوش کیوں ہیں. آپ اپنے ارد گرد کے حالات پر شکایت کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی زندگی میں ہونے والی چیزوں سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اپنے بچوں کے لیے شکایت نہ کریں جن کے لیے آپ نے خدا سے دعا کی تھی. اوہ ہاں، اپنے خاوند یا اپنی بیوی کے بارے میں جس کے لیے 20 سال سے آپ نے خدا سے دعا کی تھی، شکایت کا اظہار نہ کریں. میں بتاتی ہوں کہ ہم فلوریڈا میں 21ویں منزل پر تھے اور میں سونے کے کپڑے پہنے ہوئی تھی. میں لیٹی ہوئی تھی اور بلڈنگ میں آگ لگنے کے بارے میں خبردار کیا گیا، اور جب آگ لگنے کا الارم بند ہوا تو مجھے اٹھنا پڑا اور میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور ہم نے 27ویں منزل سے سیڑھیوں سے نیچے جانا تھا. اب مجھے یہاں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ میں نے یہ سب بغیر شکایت کے کیا. اس لیے میں اپنے آپ کو یہ سکھا رہی ہوں. اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو میں خود کو سکھا کر خوش ہوں گی. ڈیو اور میں نے خدا کا شکر کیا کہ ہم 27ویں فلیٹ کی سیڑھیوں سے نیچے اتر سکے. آمین. دیکھیں، دیانتداری سے ایک بات کہوں، یہاں پر آپ میں سے کتنے لوگوں نے فلم پولیانا دیکھی ہے جس میں وہ خوش رہنے کا کھیل کھیلتی ہے؟ اچھا، میں جانتی ہوں کہ یہ پرانی فلم ہے، 10 لوگوں نے دیکھی تھی. یہ اچھی ہے، میں نے یہ دیکھی تھی. اچھا، تو یہ فلم یعنی پولیانا ضرور دیکھنے جائیں. خوشی سے بھری ہے، وہ خوش رہنے کا کھیل کھیلتی ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ خوش رہنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی. میرے خیال میں ہمارے لیے یہ کھیل کھیلنا اچھا ہے، اور ابلیس کو اس بات سے نفرت ہے کہ ہم خوش رہیں، کیونکہ وہ ہماری خوشی کے پیچھے پڑا ہے. وہ ہماری چیزوں کے پیچھے نہیں بلکہ ہماری خوشی کے پیچھے، کیونکہ خداوند کی شادمانی ہماری قوت ہے. اور یاد ہے کہ میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ میرے خیال سے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ دیکھنا ہوگا. اوہ، میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ میرے جرنل میں سے ضرور لینا چاہیں گے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے. میں ایسی چیزوں کو تالا لگا کر رکھتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ
کہ میرے مرنے سے پہلے ہر کسی کو میری ان چیزوں کا پتہ چل جائے. خیر، دوسری عبادت میں میں اپنے جرنلز کے کچھ حصے پڑھوں گی اور آپ ہنستے ہوئے فرش پر لوٹ پوٹ ہوں گے. یہ بہت مزاحیہ ہے. میں نے خدا سے کہا مجھے معاف کرنا کہ میں یہ ختم کر رہی ہوں اور مزید نہیں کر سکتی. شکایت کرنے کے بارے میں خبردار رہیں، یہ آپ کی حفاظتی دیوار کو کمزور کرے گی. خوشی ہماری طاقت ہے لیکن شکایت ہمیں کمزور کرتی ہے. پریشانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم بغیر شکایت کے کسی تکلیف میں سے نکل سکتے ہیں؟ کیا بغیر شکایت کیے ہم کسی رکاوٹ سے نکل سکتے ہیں یا گزر سکتے ہیں؟ یہ سیل فون مصیبت مجھے پاگل کر دیتا ہے. یہ ہر وقت بجتا رہتا ہے، کبھی میسج کی گھنٹی، ڈنگز بنگز، کبھی کچھ بجتا ہے. لیکن آپ ہی ہیں جو بازار میں بھاگتے ہیں کہ جو بھی نئے انداز کا فون ہے جلدی سے اسے خریدا جائے. جب میں حمد و ثنا کرتی ہوں تو ہر دفعہ کہتی ہوں خداوند تیرا شکر، اور فرشتے خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن آج میں صرف ان تباہ کن چیزوں میں سے گزرنے کی بات نہیں کر رہی، حالانکہ ان میں سے گزرنا اچھا ہے، کیونکہ میرے خیال میں جب تک ہم چھوٹی فتوحات حاصل نہیں کرتے، ان میں سے گزرنے کی وجہ سے بعض دفعہ ہمیں بڑی فتوحات بھی نہیں ملتی. لہٰذا آپ اس بات کا ارادہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک دن کی مشکلات میں سے گزرنے کے لیے یا آدھے دن کے لیے یا کسی ایک گھنٹے کی مشکلات میں سے گزرنے کے لیے خدا کی مدد لیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ آج آپ شکایت کیے بغیر ہی چرچ سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. میں دعا اور امید کرتی ہوں کہ آج اس تعلیم سے آپ نے فائدہ اٹھایا. اور میں بہت ہی سادہ سی بات کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا غور سے سنیں. ترقی کے لیے تیار ہونے کے لیے آگے بڑھنے کے بہت سے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں وہاں شکر گزار رہیں. آپ کی زندگی میں خدا جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے بارے میں شکر گزار ہونا نہ بھولیں. جب آپ شکر کرتے ہیں تو خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور خوشی آپ کو قوت دیتی ہے. اس بارے میں محتاط رہیں کہ کبھی بھی شکایت نہ کریں، کیونکہ ایسا کریں گے تو اس سے آپ دباؤ میں رہیں گے اور جہاں آپ ہوں گے وہیں ٹھہرے رہیں گے. مجھے بھی اس نصیحت کی ضرورت ہے. بعض دفعہ میں خود کو بھی بڑبڑانے اور شکایت کرنے کی طرف مائل محسوس کرتی ہوں. بعض دفعہ میں اور ڈیو ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں کہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، شکایت مت کریں. اور میں تقریباً ہر روز دعا کرتی تھی کہ شکایت نہ کرنے میں خدا میری مدد کرے، کیونکہ ہم بہت بابرکت ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ ہر کسی کی طرح آپ کی زندگی میں بھی مشکلات ہیں، لیکن خبردار رہیں کہ آپ صرف مشکلات کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنی برکات کی طرف بھی نگاہ کریں گے.